بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 206۔ میں ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میں نے چاہا کہ وضو کرتے وقت آپ کے موزے اتار ڈالوں۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں رہنے دو، چونکہ جب میں نے انہیں نہیں پہنا تھا تو میرے پاؤں پاک تھے، یعنی میں وضو سے تھا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 207۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 208۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کے شانہ سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر آپ نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ نے چھری ڈال دی اور نماز پڑھی، نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 209۔ فتح خیبر والے سال وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی طرف جو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر ناشتہ منگوایا گیا تو سوائے ستو کے اور کچھ نہیں لایا گیا۔ پھر آپ نے حکم دیا تو وہ بھگو دیے گئے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا۔ پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے کلی کی اور ہم نے بھی۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 210۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جہاں بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 211۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں عقیل کی یونس اور صالح بن کیسان نے زہری سے مطابقت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 212۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سو رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ خدا سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 213۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں اونگنے لگو تو سو جانا چاہیے، پھر اس وقت نماز پڑھے جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 214۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرماتے تھے۔ میں نے کہا تم لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی، یعنی پیشاب، پاخانہ یا نیند وغیرہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 215۔ ہم خیبر والے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جب صحابہ میں پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے کھانے منگوائے، مگر کھانے میں صرف ستو ہی لایا گیا، سو ہم نے اسی کو کھایا اور پیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔